بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، معارف القرآن جلد اول، آج کا وی لاگ نمبر 3، پیج 622، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 260، معارف و مسائل. ہیڈنگ ہے آج کا حضرت خلیل اللہ کی درخواست، حیات بعد الموت کا مشاہدہ اور شبہات کا ازالہ. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد اول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. ہے رواں نجب سحر جیسے عبادت خانے سے، سب سے پیچھے جائے کوئی عابد شب زند سوار. کیا سما ہے جس طرح آہستہ آہستہ کوئی کھینچتا ہو میان کی ظلمت سے تیغ آب وار. مطلع خورشید میں مضمر ہے یوں مضمون صبح، جیسے خلوت گاہ مینا میں شراب خوشگوار. ناظرین، وی لاگ نمبر 3، پیج 622، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 260، معارف القرآن جلد اول، معارف و مسائل. اور ہیڈنگ ہے آج کے حضرت خلیل اللہ کی درخواست، حیات بعد الموت کا مشاہدہ اور شبہات کا ازالہ. یہ تیسرا قصہ ہے جو آیت مذکورہ میں بیان فرمایا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالی شانہ سے یہ درخواست کی کہ مجھے اس کا مشاہدہ کرا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے. حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس درخواست کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو ہماری قدرت کاملہ پر یقین نہیں کہ وہ ہر چیز پر حاوی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا واقعی حال عرض کیا کہ یقین تو کیسے نہ ہوتا، کیونکہ آپ کی قدرت کاملہ کے مظاہر ہر لحظہ ہر آن مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں، اور غور و فکر کرنے والے کے لیے خود اس کی ذات میں اور کائنات کے ذرہ ذرہ میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. لیکن انسانی فطرت ہے کہ جس کام کا مشاہدہ نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی یقینی ہو، اس میں اس کے خیالات منتشر رہتے ہیں کہ یہ کیسے اور کس طرح ہوگا. یہ ذہنی انتشار سکون قلب اور اطمینان میں خلل انداز ہوتا ہے. اس لیے یہ مشاہدہ کی درخواست کی گئی کہ احیائے موتا کی مختلف صورتیں اور کیفیتوں میں ذہنی انتشار واقع نہ ہو کر قلب کو سکون و اطمینان حاصل ہو جائے. کیفیتوں میں ذہنی انتشار واقع نہ ہو کر قلب کو سکون و اطمینان حاصل ہو جاوے. حق تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرما کر ان کے مشاہدہ کی بھی ایک ایسی عجیب صورت تجویز فرمائی جس میں منکرین کے تمام شبہات و خدشات کے ازالہ کا بھی مشاہدہ ہو جائے. وہ صورت یہ تھی کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ 4 پرندے یعنی 4 جانور اپنے پاس جمع کر لو، پھر ان کو پاس رکھ کر ہلا لیں، یعنی اپنے پر سکھا لیں، ٹریننگ دے دیں کہ وہ ایسے ہل جائیں، ایسا سیکھ جائیں کہ آپ کے بلانے سے آ جایا کریں، اور ان کی پوری طرح شناخت بھی ہو جائے، یہ شبہ نہ رہے کہ شاید کوئی دوسرا پرندہ آ گیا ہو. پھر ان 4 کو ذبح کر کے اور ہڈیوں اور پروں کو، اور یعنی پروں سمیت ان کا خوب قیمہ سا کر کے، یعنی اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر اس کے کئی حصے کر دیں، اور پھر اپنی تجویز سے مختلف پہاڑوں پر اس قیمے کا ایک ایک حصہ رکھ دیں. پھر ان کو بلائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے زندہ ہو کر دوڑے دوڑے آپ کے پاس آ جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، نیکسٹ وی لاگ میں کچھ حصہ اس کا باقی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. وی لاگ نمبر 3 ہمارا کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ تعالی. بقیہ حصہ اس کا وی لاگ نمبر 4 میں آپ کے سامنے رکھیں گے.
تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا۔ اے فرشتو وہ سلطان مہراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، میرا آقا امام شفیع انبیاء، نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ۔ تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین، خاتم المرسلین رحمت للعالمین۔ تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا۔